السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ امپیریٹیوز کیا ہوتے ہیں۔ تو امپیریٹیوز کا مطلب ہوتا ہے ضروریات۔ تو سب سے پہلے ہم امپیریٹیوز کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں کہ امپیریٹیوز کسے کہتے ہیں اور کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ گرامر: the sentences in which an order or a request is made are called imperatives۔ ایسے جملے جن میں ایک حکم یا ایک ریکویسٹ جن کی درخواست بنائی گئی ہو، درخواست کی گئی ہو، امپیریٹیوز جن کی ضروریات کہلاتے ہیں۔ ایسے جملے جن میں کوئی حکم یا کوئی درخواست کی گئی ہو، امپیریٹیوز جن کی ضروریات کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر واش یور ہینڈس، اپنے ہاتھوں کو دھو۔ اب اس جملے میں بتایا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو دھو، تو یہ ایک حکم کیا گیا، یہ ایک درخواست کی گئی کہ اپنے ہاتھوں کو دھو۔ حکم کیا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لو، آپ کے ہاتھ گندے ہو چکے تو اپنے ہاتھوں کو دھو لو۔ پلیز گیو می یور بک، برائے مہربانی مجھے اپنی کتاب دو۔ اب یہ عرض کی گئی، ایک درخواست کی گئی کہ مجھے اپنی کتاب دو۔ تو یہ ان دونوں جملوں میں بتایا گیا کہ امپیریٹیوز کیا ہوتے ہیں اور امپیریٹیوز کا استعمال کیا گیا کہ ضروریات کیا ہوتی ہے۔ تو اب چلتے ہیں مزید پریکٹس کے لیے۔ اب یہ اس پکچر میں بتایا گیا کہ یہ لڑکا لڑکی کو آئس کریم دے رہا ہے۔ پلیز ایٹ دس آئس کریم، برائے مہربانی یہ آئس کریم کھاؤ۔ تو اس میں بتایا گیا کہ یہ آئس کریم کھا لو، یہ آئس کریم کھاؤ۔ تو یہ لڑکا عرض کر رہا ہے کہ یہ برائے مہربانی یہ آئس کریم کھا لو۔ تو اب یہ امپیریٹیوز کا استعمال بتایا گیا ہے۔ پلیز گیو می دس کیپ، برائے مہربانی مجھے یہ ٹوپی دو۔ یہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ ٹوپی دو، تو یہ لڑکا ٹوپی مانگ رہا ہے، یہ عرض کر رہا ہے، یہ درخواست کر رہا ہے۔ پلیز کمب یور ہیئر، برائے مہربانی اپنے بالوں کو کنگھی کرو۔ یہ ماں اپنی بچی کو کہہ رہی ہے کہ اپنے بالوں کو کنگھی کر لو، آپ کے بال بہت بکھرے ہوئے تو اپنے بالوں کو کنگھی کر لو۔ پلیز ناٹ یور ٹائی، برائے مہربانی اپنی ٹائی کو گرہ لگاؤ۔ اس کی ٹائی ڈھیلی ہو گئی تو اس کو گرہ لگا لو، اس کو مضبوط کر لو۔ پلیز ٹیک دس ٹاول، برائے مہربانی یہ تولیہ لو یا یہ تولیہ لے لو، یہ تولیہ لے لو۔ پلیز ٹیل می ٹائم، برائے مہربانی مجھے ٹائم بتاؤ۔ یہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹائم بتاؤ۔ اب ہم پڑھیں گے کہ اے، این اور دی کا استعمال کیا ہوتا ہے۔ اے کہاں پر استعمال ہوتا ہے، این کہاں پر استعمال ہوتا ہے اور دی کہاں پر استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم یہ پڑھ لیتے ہیں انگلش میں۔ نوٹ: وی یوز اے اور این وین وی مین اینی پرسن اور تھنگ۔ ہم اے یا این اس وقت استعمال کرتے جب ہمارا مقصد کوئی بھی شخص یا چیز ہو۔ یہ پہلی لائن میں کہہ رہے کہ ہم اے یا این اس وقت استعمال کرتے جب ہمارا مقصد کوئی بھی شخص یا کوئی بھی چیز ہو، یعنی کہ وہ اتنی مخصوص چیز نہ ہو یا کوئی وہ مخصوص آدمی نہ ہو، کوئی بھی ہو۔ وی یوز دی وین وی مین اے پرٹیکولر پرسن اور تھنگ۔ ہم دی استعمال کرتے ہیں جب ہمارا مقصد کوئی بھی خاص شخص یا چیز ہو۔ تو دوسری لائن میں یہ کہہ رہے کہ ہم دی کو اس وقت استعمال کرتے جب ہمارا مقصد کوئی بھی خاص شخص یا کوئی بھی خاص چیز ہو۔ اے یا این کو اس وقت استعمال کرتے جب کوئی خاص شخص یا کوئی خاص چیز نہ ہو، تو ہم اے یا این کو استعمال کرتے۔ اور دی کو اس وقت استعمال کرتے جب ہمارا مقصد کوئی خاص شخص یا کوئی خاص چیز ہو۔ تو اے تو ہم جانتے کہ ہم اے کو کانسوننٹ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور این کو واول کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور دی کو اب ہم پڑھیں گے۔ یہ ابھی مثالیں دیکھتے ہیں۔ گیو می اے مینگو،
مجھے ایک آم دو۔ یہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک آم دو، جن کہ جو آم پڑے ہوئے نا تو ان میں سے کوئی بھی ایک آم دے دو۔ جب یہ کوئی بھی خاص آم نہیں ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک آم دو، کوئی خاص آم نہیں ہے، ایسے ہی آم ہے۔ اب یہی لڑکا آ گیا، گیو می دا مینگو، مجھے آم دو۔ اب یہ اس آم کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مجھے وہ والا آم دو۔ اب یہ خاص آم کی طرف اشارہ کر تو ہم نے مینگو سے پہلے دی کا استعمال کیا ہے، حالانکہ جہاں پر مینگو سے پہلے اے کا استعمال کیا تھا، کیونکہ یہاں پر کوئی خاص آم نہیں تھا اور جہاں پر خاص آم ہے، یہاں پر خاص آم ہے تو اس وجہ سے دی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہ پینسلوں کا ذکر آ گیا ہے، ٹیک اے پینسل، ایک پینسل لو۔ اب یہ اس کے پاس دو پینسل ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک پینسل لے لو، ان دونوں میں سے کوئی بھی پینسل لے لو۔ تو یہ کوئی بھی خاص پینسل نہیں ہے، جو آپ کی مرضی وہ لے لو۔ اب دوسری مثال میں یہ کہہ رہی ہے ٹیک دا پینسل، پینسل لو۔ اب یہ اس کے پاس ایک ہی پینسل ہے تو یہ ایک خاص پینسل ہے تو کہتا ہے کہ یہ ہی آپ لو، ٹیک دا پینسل۔ جس طرح ہمارے پاس نیلا یا کالا پین ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مجھے نیلا پین دو یا مجھے کالا پین دو، تو اگر اس کو ہم انگریزی میں کنورٹ کریں گے تو ہم اس کے سامنے اس کے آگے دی کا استعمال کریں گے، کیونکہ ہم خاص پین کا ذکر کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم دی کا استعمال کریں گے۔ اب یہ اس لڑکی کے پاس دو ایپل ہے، دو سیب ہے، تو یہ اس لڑکے کو بتائے گی کہ آپ نے کون سا ایپل لینا ہے۔ ایٹ این ایپل، ایک سیب کھاؤ۔ تو یہ کہہ رہے کہ ایک سیب کھاؤ، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک سیب کھا لو، کوئی خاص نہیں ہے، کوئی بھی جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کھا لو۔ تو ہم نے یہ واول ہے تو واول سے پہلے ہم نے این کا استعمال کیا ہے۔ اب یہ ایٹ دا ایپل، سیب کھاؤ۔ تو اب اس لڑکی کے پاس ایک ہی سیب ہے تو یہ کہہ رہے کہ سیب کھاؤ، یہ خاص سیب ہے تو یہی کھاؤ۔ رائٹ اے ورڈ، ایک لفظ لکھو۔ اب یہ دو تین لفظ لکھے ہوئے تو یہ میڈم کہہ رہی کہ ایک لفظ لکھو، کوئی بھی ان تینوں میں سے ایک لفظ لکھ لو۔ رائٹ دا ورڈ، لفظ لکھو۔ اب یہ دیکھو جی اس کی طرف اشارہ کر رہی کہ بک والا جو لفظ ہے یہ والا لفظ لکھو، اوروں کو ابھی نہیں لکھنا، رائٹ دا ورڈ، لفظ لکھو۔ تو یہاں پر اس صفحے پر ہم نے یہ پڑھا کہ اے کا استعمال کیا ہے، این کا استعمال کیا ہے اور دی کا استعمال کیا ہے۔ اے اور این ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی خاص شخص یا کوئی خاص چیز نہ ہو تو ہم اس کے فرنٹ میں اے یا این لگا دیتے ہیں۔ اے کو ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم کانسوننٹ، جب کوئی لفظ کانسوننٹ کے ساتھ شروع ہو رہا ہو، اور این کو اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی لفظ واول کے ساتھ شروع ہو رہا ہو، اور دی کو ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی خاص شخص یا کوئی خاص چیز کا ذکر ہو رہا ہو تو ہم دی کو اس وقت استعمال کرتے ہیں، اس کے سامنے میں ہم دی لگاتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، سٹاپ دا سائیکل، سائیکل روکو۔ اب یہ سائیکل جو ہے خاص سائیکل ہے، یہ بہت ساری سائیکل نہیں ہے، ایک ہی سائیکل ہے تو یہ اس کو کہہ رہے کہ سائیکل روکو، یہ والی سائیکل روکو، تو ہم نے دی کا استعمال کیا ہے۔ سٹاپ دا سائیکل، سائیکل روکو۔ رائڈ دا ہارس، گھوڑے پر چڑھو یا رائڈ دا ہارس، گھوڑا چلاؤ، تو یہ کہہ رہے کہ یہ والا گھوڑا چلاؤ، رائڈ دا ہارس، گھوڑا چلاؤ۔ ٹیک دا امبریلا، چھتری لو، تو یہ اس کے پاس ایک ہی چھتری ہے، یہ ایک خاص کی چھتری ہے تو یہ کہہ رہے کہ یہ چھتری لے لو۔ پالش دا شوز، جوتے پالش کر دو یا جوتے پالش کرو، تو یہ کہہ رہے کہ یہ میرے پاس یہ جوتے ہیں، ان جوتوں کو پالش کرو۔ آئرن دا شرٹ، شرٹ استری کر دو، قمیض استری کر دو، یہ کہہ رہے کہ یہ والی قمیض ہے اس کو استری کر دو۔ سوئچ آف دا بلب، بلب کو بند کر دو یا بلب کو سوئچ آف کر دو، یہ والا خاص بلب ہے تو اس کو کہہ رہے کہ یہ سوئچ آف اس کو کر دو۔ اب آپ کو مجھے لگتا ہے کہ سمجھ آ چکی ہوگی، اب آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر جو کہہ رہے کہ ارینج دا فالوئنگ ورڈز الفابیٹیکلی، مندرجہ ذیل الفاظ کو رفع ترجیح کے لحاظ سے ارینج کرے، ترتیب دے، تو یہ بچوں والا کام ہے، یہ پہلے اے والے کریں گے، پھر بی والے، پھر سی والے، تو اس طرح یہ آپ
کر لیں گے۔ اب یہ پڑھتے ہیں، یہ ایگل کا رنگ بتائے گا، یہ عقاب کا رنگ بتائے گا، لیمپ کا رنگ، ہاتھی کا رنگ، طوطے کا، گھوڑے کا، مگرمچھ کا، یہ اس لڑکے کا اور ٹائگر کا رنگ بتائے گا۔ دا ایگل از گولڈن، عقاب سنہرا ہے، عقاب سنہرا ہے۔ دا لیمپ از ریڈ، لیمپ سرخ ہے۔ دا ایلیفینٹ از براؤن، ہاتھی بھورا ہے۔ دا پیرٹ از گرین اینڈ ریڈ، طوطا سبز اور سرخ ہے، طوطا سبز اور سرخ ہے۔ دا ہارس از وائٹ، گھوڑا سفید ہے۔ دا ایلیگیٹر از ڈارک گرین، ایلیگیٹر مطلب مگرمچھ شوخ سبز ہے، شوخ جن کے بہت تیز رنگ جو ہوتا ہے، تیز سبز، اس کا رنگ جو ہے نا وہ تیز سبز ہے۔ ایلیگیٹر، اس کا رنگ جو ہے وہ تیز والا سبز ہے، اس کا ہلکا سبز نہیں ہے، تیز سبز ہے۔ ALLIGATOR، ایلیگیٹر، ایلیگیٹر کہتے ہیں مگرمچھ کو، ALLIGATOR، ایلیگیٹر مگرمچھ۔ دا نیگرو از بلیک، حبشی کالا ہے، حبشی سیاہ ہے۔ نیگرو، نیگرو کہتے ہیں حبشی جو ہوتے ہیں، حبشہ کے رہنے والے۔ NEGRO، نیگرو، نیگرو از بلیک، حبشی سیاہ ہے۔ دا ٹائگر از یلو، ٹائگر پیلا ہے، ٹائگر جو شیر ہے یہ پیلا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا ہے، آلریڈی پڑھ لیا ہے کہ امپیرٹس کیا ہوتے ہیں، اس کی مثال بھی پڑھ لی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے سوال نمبر 1 کیا ہے، کمپلیٹ دا فالوئنگ سینٹینسز، منظر جملوں کو مکمل کرو۔ اب یہ ہم نے کون کون سے لگانے خالی جگہ میں، پالش، پالش کرنا، ایٹ کھانا، برش، برش کرنا، سٹ بیٹھنا، ویئر پہننا، اوپن کھولنا، ریڈ پڑھنا، ڈرا بنانا۔ اب یہ ایک مثال دی ہوئی ہے انہوں نے، کوم یور ایئر، اپنے بالوں کو کنگھی کرو۔ اب یہ دیکھو یہ خالی جگہ میں نے پہلے ہی پور کر لی ہے، تو یہ بہت آسان سی خالی جگہ ہیں۔ برش یور ٹیتھ، اپنے دانتوں کو برش کرو۔ ویئر یور کیپ، اپنی ٹوپی پہنو۔ ویئر، WEAR، ویئر۔ ریڈ یور بک، اپنی کتاب پڑھو۔ اوپن دا ڈور، دروازہ کھولو۔ ڈرا اے پکچر، ایک تصویر بناؤ۔ ایٹ دا ایپل، سیب کھاؤ۔ پالش یور شوز، اپنے جوتوں کو پالش کرو۔ سٹ آن دا چیئر، کرسی پر بیٹھو۔ اب یہ جو خالی جگہ ہے نا، یہ خالی جگہ بتا رہی ہے کہ امپیرٹس کے بارے میں بتا رہے کہ یعنی کہ کس جگہ پر ہم نے اے کا استعمال کرنا ہے، کس جگہ پر دی کا استعمال کرنا ہے، تو یہ خالی جگہ اس کے بارے میں بتا رہی ہے۔ تو اللہ حافظ۔